مجدد وہی ہوتا ہے جو فتنے کو ختم کر دے. جی کون ہوتا ہے مجدد؟ جو فتنے کو ہوا نہ دے, جو فتنے کو سرے سے ختم کر دے. اب بتاؤ کوئی اکبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ یہ بہت بڑا کرم ہے مجدد الفسانی کا کہ انہوں نے اس دین کی حفاظت کی. اور کیا کمال ہے, لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور کبھی ادھر دھیان بھی نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ امام ربانی کے بہت سارے مریدین تھے جو اکبر کے مرنے کے بعد میں جہانگیر کی حکومت میں تھے. جہانگیر کی حکومت میں بہت سارے جو کمانڈرز تھے, جو جرنیل تھے, وہ حضرت مجدد الفسانی کے مرید بھی تھے. اور وہ صرف ایک اشارہ چاہتے تھے امام ربانی کا کہ آپ اشارہ کریے, ہم حکومت پلٹ دیں گے, اس کو مار دیں گے, آپ تخت پہ بیٹھ جائیے گا. لیکن جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہاں سونے چاندی کا پیار نہیں ہوتا. جی جس دل میں اللہ رب العزت کی محبت جمی ہوئی ہوتی ہے وہاں حکومتوں کی محبت نہیں ہوتی. بہت سارے مریدین تھے جو دربار میں تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں ہم تختہ پلٹ دیں گے. امام ربانی نے فرمایا کہ نہیں, ہمیں حکومت نہیں چاہیے. وہ اصلاح چاہتے تھے. صوفی اور مولوی کے مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, صوفی کے مزاج میں اور مولوی کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے. صوفی کا مزاج بڑا نرم ہوتا ہے, مولوی کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے. اور دونوں کے مزاجوں کے اپنے اپنے کارنامے بھی اور رزلٹ بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں حضرت امام ربانی کی جگہ کوئی دنیا دار مولوی ہوتا تو کہتا ہاں بھائی تختہ پلٹ دو, ہم ہی حکومت پر بیٹھ جائیں گے, ہم سے بہتر کون حقوق جانتا ہے اور ذمہ داریاں جانتا ہے. امام ربانی کا وزڈم تھا, وہ جانتے تھے کہ نہیں, جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اصلاحات کی تھی, امام ربانی بھی جناب یوسف کے جانشین تھے, وہ اصلاح چاہتے تھے, حکومت نہیں چاہتے تھے. اب امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے تمام کمانڈر سے فرمایا, کہا نہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے. اب بادشاہ نے جب حضرت کو بلایا اپنے دربار میں اور اس نے جب سجدہ کرانے کی کوشش کی تو امام ربانی نہیں اس کے در پہ جھکے اور اس نے کہا کہ آپ نے توہین کی ہے. کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ یہ جھکے نہیں, انہوں نے سجدہ نہیں کیا, سر نہیں جھکایا. امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ سر تو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے, کسی نیتا بادشاہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس امام ربانی کو مانتے ہو جو وقت کے بادشاہ کے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے تھے. گردن انہوں نے جھکائی نہیں, کیونکہ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر بلند ہوتا ہے, دنیا دار کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اب امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سر تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے, تیرے سامنے نہیں جھکے گا. اب حضرت امام ربانی کو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ سجدہ کرنا پڑے گا آپ کو, لیکن امام ربانی نے انکار کر دیا. پھر ایک ترتیب اپنائی گئی, کہا وہ جو دروازہ ہے اس دروازے سے ان کو لے کے آؤ, یہ جب سر داخل کریں گے تو سر جھک جائے گا. بادشاہ کو ضد تھی, لیکن امام ربانی اور صوفی کا وزڈم جہاں بادشاہوں کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں وہاں صوفی کی حکمت کام کرنا شروع کرتی ہے. تو وہ جو چھوٹا دروازہ لگایا تھا کہ اب جب ادھر سے آئیں گے تو سر پہلے داخل کریں گے, میری ضد بھی پوری ہو جائے گی. اب جب اس دروازے سے لایا گیا تو امام ربانی نے پہلے پیر داخل کر دیے, سر بعد میں داخل کیا. سبحان اللہ. حضرت امام ربانی اس کی ہر سازش کو ناکام کرتے جا رہے ہیں. اب جب بادشاہ کو غصہ آیا تو مجدد الفسانی کو جیل میں ڈلوا دیا. اب یہ امام ربانی مجدد الفسانی جیل میں رہے, لیکن اللہ کا ولی ہر سچویشن کو اللہ کی حکمت سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہے, وہ شکوے نہیں کرتا کہ ہم نے اتنی عبادتیں کی, ریاضتیں کی, تو نے یہ صلہ دے دیا, جیل میں بھجوا دیا. مجدد الفسانی یہ جانتے تھے کہ اب جب جیل میں آئے ہیں تو کرمنلز کو ولی بنانے کا اللہ نے موقع عطا فرما دیا. جی یہ نمازیوں کو اصلاحات کرنے کا کوئی بہت بڑا کارنامہ ہم انجام نہیں دیتے. جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو 4 وظیفے بتا دیا, کون سا بڑا کام کر لیا. وہ جو جرم کی دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں, کبھی ان مجرموں کو نیکی کا راستہ دکھائیے, تب بڑی بات ہے. اب حضرت امام ربانی جب جیل میں پہنچے تو مجدد الفسانی نے وہاں پہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا, اور وہ بادشاہ کے آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہتے تھے, اور وہ کافی حد تک انہوں نے پردہ ہٹا لیا, اور مجدد الفسانی اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. اور جب بادشاہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا, مجدد الفسانی نے جب اس کو احساس دلایا کہ ہم تمہاری حکومت کو بدلنا نہیں چاہتے, تمہارے عقیدے کو صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں, جب بادشاہ کو اس چیز کا احساس ہوا تب بادشاہ نے توبہ کی اور وہ صحیح راستے پہ آیا. مجدد الفسانی کو وہ جیل سے جب نکالنے کی اعلان کیا نا اس نے, تو مجدد الفسانی فرماتے کہ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا, یہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ میں ہیں ان سب کو آزاد کرا کے نکلوں گا. صوفی کے ساتھ اسی لیے جڑا جاتا ہے کہ وہ سب کو آزاد کرانے میں دلچسپی لیتے ہیں, سوارتھی نہیں ہوتے, سیلفش نہیں ہوتے, خود غرض نہیں ہوتے اولیاء اللہ.
وہ سب کے بھلے کا کام کرتے ہیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے ان کے ساتھ, بادشاہ نے کہا کہ ارے جناب یہ تو غضب ہو جائے گا, یہاں بڑے بڑے کرمنلز ہیں گوالیار کی جیل میں, آپ ان کو لے کر باہر نکلیں گے, جرم کی دنیا کو آباد کر دیں گے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ تیری اور تیرے باپ کی جیل تھی جس میں مجرم رہا کرتے تھے, اب اس جیل سے کوئی مجرم, چور اور ڈاکو نہیں نکلے گا, سارے کے سارے اللہ کے ولی بن کر نکلنے والے ہیں. تو وہ امام ربانی مجدد الفسانی اگر چاہتے حکومت مل جاتی, لیکن مجدد وہی ہوتا ہے جو اصلاحات کرتا ہے. اور حضرت امام ربانی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اس پورے بر صغیر کے مسلمانوں پر مجدد الفسانی کا خصوصی طور پہ احسان ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں پر عمومی طور پہ احسان ہے, کیونکہ مجدد الفسانی نے اگر بادشاہ کو چیلنج کیا ہوتا تو شاید بادشاہ کفر کی حالت میں مر جاتا, سلیم کی موت کفر کی حالت میں ہوتی, لیکن مجدد الفسانی اس کے دل کی گندگی کو صاف کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے امام ربانی کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائی, بادشاہ کو اور بادشاہ کے ساتھ ساری رعایا کو امام ربانی نے مرتد ہونے سے بچا لیا. یہ کارنامہ مجدد الفسانی کا. مجدد وہی ہوتا ہے جو فتنے کو ختم کر دے. جی کون ہوتا ہے مجدد؟ جو فتنے کو ہوا نہ دے, جو فتنے کو سرے سے ختم کر دے. اب بتاؤ کوئی اکبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ نہیں ہے نا کوئی اکبر کا کلمہ پڑھنے والا. تو وہ مجدد نے کارنامہ انجام دیا اور الحمدللہ اس کی برکتیں آج تک ہیں, اور اسی طرح سے اسلام کی شمع قیامت تک جلتی رہے گی. تو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان عام کیا.